السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج دو خبریں بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو بتانے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا سی ڈی ایف جو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں واشنگٹن جا رہے ہیں. واشنگٹن آج اس حوالے سے خبر بھی چھپی, لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ واشنگٹن ان کا جانا کیوں ضروری ہے اور کیا سلسلہ ہو رہا ہے. ایران میں کیا ہوا ہے, ایران میں ایک کاغذ پر دستخط ہوئے ہیں اور ایک کاغذ کو فائنل کیا گیا, اس پہ کیا تفصیلات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا. دوسری طرف پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب جو ہے نا, شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ, شہباز شریف قطر میں پہنچے ہیں تو رافیل جیٹس نے ان کا استقبال کیا. ان کی تو اڑانیں نہیں رک رہی جناب. اور قطر میں بھی کوئی کیا ڈیفنس پیکٹ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طریقے سے استقبال دیا گیا. جب سعودی عرب میں ڈیفنس پیکٹ ہو رہا تھا تو اس کا کیا گیا تھا. یو اے ای کے حوالے سے فارن آفس نے ایک بڑی وضاحت جاری کی ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اسلام آباد میں نیکسٹ راؤنڈ کب ہو سکتا ہے, اس سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں سختی سے تیزی سے تیار ہو گئی ہیں اور کب ہونا ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی انسائٹ بتاؤں گا. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت جاری ہے. یہ بات میں نے آپ کو کوئی 6 بجے سے پہلے میں ریکارڈ کروا چکا تھا پروگرام میں. مجھے نام پتا تھا ایگزیکٹلی, لیکن میں سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستانی جرنلسٹوں کو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ آپ نے دینی ہوتی ہے. اب ایک جنگ زدہ ملک میں ایک فیلڈ مارشل جا رہے ہیں پاکستان کے, تو ان کی سیکیورٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ باقی جو دشمن ہیں کم از کم ان کو تو وہ ریویل نہ ہو. تو اس وجہ سے نام نہیں دیا تھا, لیکن آپ کو بتایا تھا بہت بڑے آدمی جا رہے ہیں. تو کون سے بہت بڑے آدمی تھے جی؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ کے ماحول میں ایران میں اتر گئے. اس بات پر ان کو بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی دلیر آدمی تو ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کوآرڈینیٹس سارے پتہ ہیں. جہاں پہ جن فضاؤں میں اسرائیل اور امریکہ نے اتنی بمباری کی ہے, اور اسرائیل جیسا دشمن جو کہ مہمانوں کو ویسے ہی مشہور ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے, وہاں پر جانا ایک میسج بھی تھا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے آپ. باقی ملکوں کے حوالے سے آپ سوچ لیں, لیکن ہمارے ساتھ نہیں لے سکتے. اچھا, اب وہ پہنچ گئے اور رات بھر انہوں نے کیا کیا جی؟ کل ملاقاتیں ہوئی ان کی. کل ان کی ملاقات ہوئی تھی فارن منسٹر عباس اراغچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں. جس طریقے سے انہوں نے جپھی ڈالی, آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے کتنے قریب آ چکے ہیں اور تعلقات کتنے اچھے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ پتہ نہیں ایران نہیں اچھا, اور آرمی چیف نے یہ کہہ دیا کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے, آپ دیکھیں وہ خود ایران چلے گئے. تو ان کو کتنا ایران پسند ہے, وہ گئے. اور جس طریقے سے ایران والوں کو وہ پسند آئے, ایک کوئی نغمہ بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں نغمہ کس نے نکالا, لیکن پرشین میں ہے اور بہت زبردست, خوش آمدید, سپہ سالار یاران, کچھ اس طرح کا کوئی ہے. تو بہت پیارا ایک نغمہ ہے جاری, پتہ نہیں ادھر سے ہوا کہ ادھر سے ہوا, لیکن نغمہ بھی جاری کیا گیا. پھر ان سے جس طریقے سے جپھی ماری, جادو کی جپھی عباس اراغچی صاحب نے, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت گرم جوشی تھی تعلقات کی, اور بڑی اپریشیٹ کیا گیا ایران میں کہ یار آپ دلیر آدمی, آپ اٹھ کے آ گئے ہیں ہمارے پاس. آئے کیوں تھے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, لیکن انہوں نے کیا کہ عباس اراغچی صاحب سے ملاقات کی. پھر اس کے بعد ان کی آج تھوڑی دیر پہلے اسپیکر جو ہیں وہاں کے, اور بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں, IRGC کے سابق کمانڈر ہیں اور صدر کے امیدوار ہیں, وہ قالباف صاحب, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے. سپریم لیڈر سے ان کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی, اس حوالے سے ایرانی ذرائع بھی کچھ نہیں بتا رہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی لوکیشن کسی کو نہیں پتا, کوئی تہران میں ہے, کسی اور شہر میں ہے, مشہد میں ہے, کسی اور سٹی میں ہے, تو اس لیے یہ نہیں بتایا جا رہا, لیکن شاید ان کی وہ بھی ملاقات ہو جائے. لیکن جو پکی بات ہے وہ اسپیکر قالباف سے ان کی ہوئی ہے, اور انہی ہے, اور اس کے علاوہ عباس اراغچی صاحب سے ہوئی ہے. اور ایران میں بہت پرجوش ان کو ویلکم کیا گیا. محسن نقوی بھی ان کے ساتھ تھے, پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. جنرل عاصم ملک جو ISI کے بھی چیف ہیں. تو بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا. اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں, ایک طرف پرائم منسٹر جناب سعودی عرب اور قطر اور باقی ممالک ترکیے جا رہے ہیں, اور ایک طرف جناب یہ ادھر گئے ہیں. تو پاکستان کی ڈپلومیسی ایک پیک پر, یعنی دنیا میں پھیل جاؤ امن کا پیغام لے کے, اور ہر طرف امن کے جھنڈے گاڑ دو. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جس کو دوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سب سرپرائز ہوئے ہیں کہ یہ چیف جو فیلڈ مارشل ہے ایران میں لینڈ کر کے. ہوا کیا ہے, بات چل رہی ہے کہ جی آج الجزیرہ نے خبر دی کہ جی چیف جو ہے وہ وہاں سے سیدھے جائیں گے واشنگٹن. تو اچھا, میں نے بھی کوئی اپنے ذرائع ایرانی سے چیک کیا, ادھر ادھر جو بھی ڈپلومیٹک ذرائع, تو یہ پتہ چلا کہ چانسز تو ہیں. الجزیرہ نے وہ خبر ڈیلیٹ کر دی. انہوں نے پہلے پاکستانی سورسز کو کوٹ کیا تھا. اچھا, پاکستانی سورسز سے میں نے بھی پوچھا, جو پاکستانی آفیشلز ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا الجزیرہ کو تو چیک کر لیں, وہاں پہ بھی خبر نہیں ہے. تو پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ وہاں پہ بھی خبر نہیں ہے. لیکن میں نے جب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ خبر کوئی اتنی بھی بے بنیاد نہیں ہے, اور اس خبر میں کچھ نہ کچھ بات ہے. اور جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چانسز ہیں کہ یہاں سے یہ ترکیہ جائیں گے فیلڈ مارشل, اور ترکی سے پھر واشنگٹن ان کا چانس ہے. اور
ہاتھ میں کیا لے کے جائیں گے؟ ایک کاغذ، اور اس کاغذ میں ہے ڈرافٹ، اور یعنی کہ پاکستان نے ڈرافٹ کی تیاری شروع کر دی ہے، جو صلح کا ڈرافٹ ہوگا، جو ڈیل کا ڈرافٹ ہوگا، اور وہ ڈرافٹ جو ایران میں اب تیار ہوا ہے، اور جو آرمی چیف اور ان کے مذاکرات کے درمیان جن پوائنٹس پر اتفاق ہوا ہے وہ پوائنٹس، اور جو ایران کی فائنل آفر ہے، آپ کہہ لیں جے ڈی وینس جو امریکی نائب صدر تھے وہ کہہ کے گئے کہ ہم نے اپنی بیسٹ آفر دے دی، ایسی بات نہیں تھی، بیسٹ آفر ابھی اور آنی ہے، جن چیزوں پہ ایران کا اتفاق ہے جن پہ نہیں ہے، اور عاصم منیر صاحب کو واشنگٹن سے پہلے گفتگو کر کے گئے تھے، تو جو چیزیں یعنی واشنگٹن کو قابل قبول ہو سکتی ہیں، جو ان کی فائنل آفر، جو فائنل آفر ہے، وہ میسج لے کے گئے تھے ایران والوں کی فائنل آفر، اور وہ کاغذ جو ہے اس کو مسودے کو ایک حتمی شکل دے کے کہ ایران کی طرف سے جو فائنل ہے اس کو لے کر وہ جا رہے ہیں واشنگٹن، اور امکان ہے یعنی واشنگٹن کا، اور واشنگٹن میں جا کر وہ کروا دیں گے، اور اس کے بعد جو میرے ذرائع آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پاکستان میں ٹاکس ہوں گے وہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں رکھنا چاہ رہے، مطلب تھوڑے دن کے، ایک دن کے اندر اندر، آدھے دن کے اندر اندر یہ خواہش ہے پاکستان کی کہ وہ مذاکرات ہوں، ساری چیزیں طے ہو چکی ہوں، کاغذوں پہ ساری چیزیں طے ہوں، یہاں پہ جناب صرف کگیاں مارنی اور دستخط کرنے اور وہ کرنا، تھوڑی بہت کوئی آپس میں ہلکی پھلکی جو موسیقی ہے، بات چیت کرنی، وہ ہوگی، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی جو مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرافٹ پاکستان نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور ڈرافٹ ڈیل جو ہے وہ تہران سے اب واشنگٹن کے ساتھ شیئر کی جائے گی، چاہے فزیکلی وہ لے کے جائیں یا چاہے ویسے شیئر کی جائے، تو ڈرافٹ ڈیل جو ہے وہ بن گیا ہے اور وہ واشنگٹن کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، اور اس میں پھر ترکیہ جو ہمارا دوست ملک ہے، سعودی عرب، ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا۔ آج فارن آفس میں بھی باقاعدہ بتایا گیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم پل پل کی خبر ان کو دیتے ہیں، مذاکرات سے پہلے، مذاکرات کے بعد، اور ربطار رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی 43 ٹائمز گزشتہ 2 ہفتوں میں 43 کالز کی گئی ہیں فارن منسٹر کی طرف سے، اور اس میں سعودی عرب کے ساتھ کوئی 8-10 دفعہ تو صرف سعودی عرب کے ساتھ تھی، تو لگاتار کوارڈینیشن ہے اور ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہے کہ ٹاکس ہونے کب ہیں۔ اچھا، ٹاکس کا جو ہے نا، تھرسڈے کی خبر چلی تھی، تھرسڈے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، منڈے، اب جو ہے انڈیکیشنز ہیں، تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اس کی، تو مجھے باقاعدہ طور پہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں دوبارہ سے کارڈز بننے شروع ہو گئے، جن لوگوں کے کارڈ نہیں بنے تھے، جنہوں نے جانا ہے، جنہوں نے کور کرنا ہے، جنہوں نے ویسے جانا ہے، تو وہ تیاریاں ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد کی ڈیکوریشن شروع ہو چکی ہے، اسلام آباد میں سیکیورٹی آپریشنز ہو رہے ہیں، ہر طرف ریڈ زون اور باقی جگہوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے، ہر طرف سیکیورٹی کے ناکے لگا دیے گئے، تو اسلام آباد میں انشاءاللہ کارڈ ہوگا اسلام آباد میں ہی، اور اس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہونے کب ہیں؟ آج فارن آفس میں یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اس پہ اسپیکولیٹو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ٹاکس کب اور کہاں ہوں گے، لیکن اب تو آبویس ہو گیا، ابنڈنٹلی آبویس ہو گیا۔ ایران کے سفیر نے ایک جگہ پہ کہا کہ اسلام آباد میں ہوں گے ٹاکس، صدر ٹرمپ کہہ گئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہوں گے، تو ٹاکس اسلام آباد میں ہی ہوں گے، فائنل اسلام آباد میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ کوشش تو ہم نے ہی کی ہے نا، ہمارے پرائم منسٹر اور CDF نے، تو اس لیے اسلام آباد کو کریڈٹ دنیا دینا چاہ رہی ہے۔ کل وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے جو بات کی، کلیجے لوگوں کے ٹھنڈے ہو گئے پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ صرف ایک نیگوشیٹر ہے، ایک ثالث ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ یہ بات انڈیا میں سوچیں آپ کے کتنی چھریاں چلی ہوں گی وہاں پہ، صرف ایک ثالث ہے دنیا میں جو اس وقت صلح کروا رہا ہے، جو جنگ کی آگ میں پانی ڈال رہا ہے، وہ ہے آپ کا پیارا ملک پاکستان۔ تو اس نے بھی کہہ دیا، تو یہ جو ٹاکس ہیں یہ سوموار یا منگل کو ہو سکتے ہیں، اتوار تک ان کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اتوار کو پرائم منسٹر واپس آ رہے ہیں، اتوار کو ہی اگر یہ واشنگٹن جاتے ہیں، واشنگٹن سے ہو کے واپس پہنچیں گے CDF، تو پھر یہ بات ہوگی۔ لیکن مذاکرات جب ہوں گے نا تو یہ حتمی مذاکرات ہوں گے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، ڈرافٹ بن چکا ہے، دونوں پارٹیز سے بڑے بڑے پوائنٹس ایگری ہو جائیں گے، ادھر آ کے جو چھوٹی فائن ٹیوننگ ہوتی ہے وہ کر کے یہاں سے اسلام آباد کا کارڈ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو ٹاکس کب ہونے ہیں اور کس طرح ہونے ہیں، یہ والی بات میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اب آتے ہیں آخری خبر کی طرف، اور وہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف، جن کو پیار سے لوگ چاچو کہتے ہیں، وہ بھائی ان کی اڑان ہی نہیں رک رہی۔ شہباز کا مطلب تو آپ کو پتا نا، شہباز ایک شاہین کو کہتے ہیں۔ تو جناب پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں شاید، کیونکہ جو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا کہ جب سعودی عرب گئے تھے پچھلے سال ستمبر میں، جب پاکستان نے سعودی میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ سائن کیا تھا، تو ان کو وہاں کے طیاروں نے استقبال کیا تھا ان کے جہاز کا، اور ایئرپورٹ تک اتارا تھا، بہت VIP پروٹوکول ملا تھا، اور پاکستان نے سائن کیا تھا ایگریمنٹ۔ کیا قطر کے ساتھ بھی وہی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے؟ انڈیکیشنز کیا ہیں؟ گو کہ اس طرح کی کوئی بات کی نہیں گئی، مگر قطر میں جب وہ داخل ہوئے حدود میں، تو رافیل طیارے، وہ طیارے جو انڈیا نے لیے ہوئے تھے، یہ بھی ایک سمبولک تھا، جو رافیل طیارے جو سب سے ٹاپ کے طیارے ہیں، فرانس کے بنے ہوئے طیارے، جن کو پاکستان ماشاءاللہ سے پاکستان نے انڈیا کے 5 طیارے گرائے تھے، ان میں سے رافیل بھی تھے 3 یا 4، تو وہ رافیل طیارے جناب آئے اور ان کا استقبال کیا، اور پھر
ان کو لے کے گئے اور ان کو بہت ایک جیسچر دیا گیا, بہت ہی ہائی پروٹوکول دیا گیا, بہت ہی اچھا پروٹوکول دیا گیا قطر میں, جس کی وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور انڈیا میں بھی یہ اس بات کو غور سے دیکھا گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی. قطر کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے, ابھی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, بڑی شاندار ملاقات ان کی قطر کے امیر سے بات ہوئی اور جناب پرائم منسٹر صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا, لیکن اب کیا اس میں سے نکلتا ہے وہ تو وقت آنے پہ بتائیں گے. لیکن بات چل رہی ہے, فارن آفس نے آج ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جو 4 ملکوں کا تعاون ہے یہ اس میں بات آگے بڑھی ہے مختلف شعبوں میں. 4 ملک کون سے ہیں؟ پاکستان, سعودی عرب, قطر اور پاکستان, سعودی عرب, ترکی اور مصر, اور قطر کو بھی شاید کسی بات میں لیں. تو ان 4 ملکوں کے انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کانفلکٹ سے بھی پہلے سے بات چیت چل رہی تھی اور ہم مختلف شعبوں میں ایک کوئی ورک آؤٹ کر رہے ہیں پلان, ڈیفینس ایگریمنٹ ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو آنے والے دنوں میں ان 4 ملکوں سے بھی آپ کو خوشخبری ملے گی اور قطر سے بھی آپ کو خوشخبری ملے گی, اور آج شام تک اناؤنسمنٹ آ جائے گی. شاید کوئی قطر سے کوئی پیکیج بھی آ رہا ہے, جس طرح $2 بلین کے یا $1.5 بلین کا پیکیج کی بات ہو رہی تھی, وہ بھی آ سکتا ہے. سعودی عرب کا تو پیسے بھی آ گئے ہیں جی, $2 ارب پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے آج اناؤنس کیا. آخری چلتے چلتے UAE کے حوالے سے بڑی اچھی آج بات کی ہے. ان سے سوال ہوا فارن آفس میں کہ جی UAE نے پیسے واپس مانگے پاکستان سے, UAE جنگ نہیں بند کرنا چاہ رہا تھا. اس کا انہوں نے کہا نام لینا, کس ملک کی بات کریں, تو انہوں نے کہا UAE. تو انہوں نے کہا اب میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی UAE کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, پارٹنرشپ ہے, پرانے تعلقات ہیں, اعتماد کا رشتہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں. جو پیسے ہم نے ان کے واپس کرنے تھے اس کی بات اس جنگ سے پہلے سے چل رہی تھی, تو وہ ہم نے پہلے سے, آپ کہتے ہیں اخبارات دیکھیں, کوریج دیکھیں کہ جی رول اوور نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے پیسے واپس کرنے تھے, تو پیسے واپس کیے, یہ روٹین کا میٹر ہے. لیکن ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ جو اس کو میں بہت اسٹرانگلی انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں, اس امپریشن کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی جھگڑا چل رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہر قطر UAE پہ ہونے والے حملوں کی بھی مذمت کی, اور UAE سے بھی کوئی اچھے میسیجز آ رہے ہیں. کوئی بینک ہے جس کو ایکوائر کیا UAE کے بینک نے, پاکستان کے کوئی فرسٹ بینک ہے, کون ہے, تو وہ بھی خبریں آ رہی ہیں. تو UAE بھی اب چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. کون نہیں چاہے گا کہ اس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے جو دنیا کا پیس میکر بن کے آ رہا ہے, دنیا کا واحد پیس میکر, اور دنیا میں پوری دنیا میں امن کا پیامبر بن کے آ رہا ہے, اور اتنی دلیری دکھا رہا ہے اور پوری دنیا کی آنکھوں کا تارا بنتا جا رہا ہے. تو UAE کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہونے کی نوید آ رہی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے ہیں آج کا سچ.